بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. And whoever saves one life, it is as if he had saved mankind entirely. اور جس نے ایک جان بچائی گویا کہ اس نے تمام انسانوں کی جان بچائی. دنیا بھر میں سالانہ تقریباً 1.5 لاکھ سے زائد اموات آگ سے جل کر مرنے میں شمار کی جاتی ہے. صرف اور صرف حفاظت کے انتظام اور تربیت کی کمی نتیجے میں بھاری اخراجات برداشت کرنے پڑتے ہیں. اس پریزنٹیشن میں ہم بات کریں گے کہ آگ کیا ہوتی ہے، آگ کی تعریف کیا ہے، اور آگ کی تنون کیا ہوتی ہے. کے علاوہ ہم بات کریں گے کہ آگ کے مراحل کتنے اور کون کون سے ہوتے ہیں. علاوہ ہم بات کریں گے کہ آگ کا پھیلاؤ کیا ہوتا ہے. ہم بات کریں گے کہ آگ سے بچاؤ کے قوانین کیا ہیں، فاقہ کشی کسے کہتے ہیں، ڈھانپ دینا کسے کہتے ہیں، ٹھنڈا کر دینا کسے کہتے ہیں. بات کریں گے آگ کی درجہ بندیوں کے بارے میں کہ یہ کیا ہے اور کیوں بنائی گئی. کریں گے کہ عام طور پر استعمال ہونے والے آگ بجھانے والے آلے کی کتنی اقسام ہیں. اسٹنگیشر کے استعمال کے دوران ہمیشہ پاس کے مخفف کو ذہن میں رکھیں. اس پریزنٹیشن میں ہم جانیں گے کہ پاس کی کیا وضاحت ہے، رات میں ہمیں کیا نہیں کرنا اور کیا کرنا ہے، اس پر بات ہوگی. اور آخر میں سوال جواب کا سیشن بھی ہوگا جہاں ہم اپنی نالج کو ٹیسٹ کریں گے کہ اس پریزنٹیشن سے ہم نے کیا سیکھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ پاک نے قرآن پاک کو ہمارے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کیا. دنیا بھر کے تمام تر شعبہ جات کی شروعات بھی قرآن پاک کی ایک ایک آیت مبارکہ سے اخذ کی گئی. آج کئی شعبہ جات جیسے میڈیکل، انجینئرنگ، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور دیگر بھی تعلیم حاصل کرنے کے لیے موجود ہیں. وہیں ایک شعبہ حفاظت کا بھی ہے جو خطرات سے بچاؤ کاری کے انتظام اور آگاہی فراہم کرنے کے لیے طالب علموں کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے. تو جب بھی بات آتی ہے سیفٹی کی، وہاں آگ کو سب سے بڑا خطرہ مانا جاتا ہے
کیونکہ اس میں آپ کی جان اور آپ کے املاک کو سب سے زیادہ خطرہ ہو سکتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آگ کیوں یا کیسے لگی پر نہیں بلکہ آگ کیا ہے اور ہنگامی حالات کے دوران کیا کرنا چاہیے پر بات کریں گے، تاکہ اپنی اور دوسروں کی جان اور مال کی حفاظت میں معاون ثابت ہو سکیں۔ میں ہوں آپ کا سیفٹی کنسلٹنٹ فہد ندیم اور آپ دیکھ رہے ہیں سیفٹی ہیلو۔ آگ کیا ہے؟ اس سوال کو اس کی تعریف سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ It is a chemical chain reaction which takes place with the evolution of heat and light. یہ ایک کیمیائی زنجیر کا رد عمل ہے جو گرمی اور روشنی کے ارتقاء کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس سوال کو آگ کی مستطیل یعنی تکون سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آگ کیا ہے۔ آگ 3 چیزوں کا مرکب ہے: آکسیجن، ہیٹ، فیول۔ آکسیجن، ایندھن اور گرمی، ان تینوں کا ایک ساتھ میں موجود ہونا آگ لگنے کا باعث ہوتا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آکسیجن کتنے مقدار میں؟ تو ہماری نارمل آب و ہوا کے اندر کم از کم 21% تک کے آکسیجن موجود ہو، جبکہ ایک چنگاری کو بھڑکنے کے لیے 16% ہی آکسیجن ریکوائرڈ ہوتی ہے۔ کچھ ایندھن ایسے ہوتے ہیں جو اپنی آکسیجن سپلائی اپنے ساتھ رکھتے ہیں۔ اب سوال کہ ایندھن آخر ہے کیا؟ تو ادھر ہم نے ایندھن کو 3 کیٹیگری میں کیٹیگرائز کر لیا ہے۔ سب سے پہلی کیٹیگری میں شامل ہے سالڈ کمبسٹیبل، ٹھوس جلنے والی چیزیں، جس میں شامل ہے ہمارا کوئلہ، لکڑی، کپڑا، گتا، موم، لیدر، پلاسٹک وغیرہ۔ اس کے بعد جو دوسری کیٹیگری ہمارے پاس ہے وہ ہے فلیمیبل لیکوڈز، جلنے والے مائع جات۔ ان میں شامل ہمارے گیسولین، کیروسین، الکوہل، پینٹ وغیرہ۔ اس کے بعد ہماری تیسری کیٹیگری میں شامل ہے فلیمیبل گیسز، جلنے والی گیسیں۔ اس میں شامل نیچرل گیس، پروپین، کاربن مونو آکسائڈ، بیوٹین، ہائیڈروجن، ایسیٹیلین وغیرہ۔ یہ ایندھن کی 3 کیٹیگریز ہیں۔ تیسری چیز ہمارے پاس ہے ہیٹ یعنی کہ گرمی۔ اب ہیٹ ایک سورس ہے۔ اب ہیٹ سورس ہمیں کہاں کہاں سے حاصل ہوتا ہے؟ اوپن فلیم، کھلا شعلہ، سورج، کوئی گرم سطح، کوئی اسپارک یا آرک، یا پھر رگڑ، فرکشن، یا پھر کیمیائی عمل، یا پھر برقی توانائی، یا گیس کا زیادہ بھر جانا، گیس کمپریشن۔ جانتے ہیں کہ آگ کے مراحل کیا ہیں اور آگ کے مراحل کتنے ہوتے ہیں۔ آگ کے 3 مراحل ہیں۔ سب سے پہلا مرحلہ انسیپینٹ فیز کہلاتا ہے۔ انسیپینٹ فیز ہوتا کیا ہے؟ آگ شروعات میں کس طرح سے ہوتی ہے یا شروعاتی مرحلے میں کیا ہوتا ہے، اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ آگ کے شروعاتی مرحلے میں آکسیجن کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے۔ درجہ حرارت بلند چوٹی تک نہیں پہنچتا کہ جب آگ لگتی ہے تو اس وقت پہ کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہمیں فیول جلنے سے حاصل ہوتا ہے، اب وہ فیول سالڈ کمبسٹیبل ہو، لیکوڈ ہو یا گیس ہو، تو اس کے مولیکیول ہوا میں گھل مل جاتے ہیں، جو اور ہوا کے جو مولیکیول ہیں وہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو اوپر تک لے جاتے ہیں۔ تھرمل اپ ڈرافٹ بڑھتا ہے، اس کو کہتے ہیں ہمارا تھرمل اپ ڈرافٹ۔ تھرمل اپ ڈرافٹ اس طریقے سے بلند مقام پر جمع ہو جاتا ہے، یعنی کہ آپ کا کاربن ڈائی آکسائڈ بلند ترین مقام پر جمع ہو جاتا ہے، درجہ حرارت نہیں بڑھتا، ٹیمپریچر آپ کا نہیں بڑھتا، ننھی منی سی آگ ہوتی ہے، چھوٹی آگ ہوتی ہے۔ اس مرحلے میں سانس لینا مشکل نہیں ہوتا۔ اچھا، اس مرحلے میں آگ بجھانے کا عمل، آگ کی بنیاد پر پانی کا براہ راست اطلاق، یعنی جہاں فیول ہے ادھر اگر ہم اپنا ایکسٹنگوش استعمال کریں گے تو ہم آگ پر قابو پا سکتے ہیں انسیپینٹ فیز کے اندر۔ وینٹیلیشن، اس کی ہمیں اس فیز میں ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ بھاپ کی مقدار کم ہوتی ہے، پیداوار کم ہوتی ہے۔ دوسرے مرحلے کو جانتے ہیں فری برننگ فیز۔ فری برننگ فیز میں آگ کا بھڑکنا۔ اس فیز میں کیا ہوتا ہے؟
آگ میں زیادہ ایندھن شامل ہو جاتا ہے. بالفرض آپ اگر ایک روم میں ہیں اور روم میں کسی ٹیبل پہ آگ لگی ہے، ٹیبل ہی کے برابر میں ایک آپ کا کرٹن لٹک رہا تھا، پردہ، اس پردے میں بھی آگ لگ گئی، تو آگ میں یہ ایندھن بڑھ رہا ہے. ٹیبل سے پردہ، پردے سے صوفہ، صوفے سے کرسی، یہ ایندھن بڑھتا جا رہا ہے. اور یہ ایندھن سارا سالڈ ایندھن ہو سکتا ہے کہ وہاں صوفے کے برابر میں کوئی ایسا لکوڈ ایندھن بھی پڑا ہو جو جلنے کے کام آ سکتا ہو، تو وہ ایندھن بھی شامل ہو جائے گا. تو اس کو کہتے ہیں فری برننگ فیز. آکسیجن کی سپلائی وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوتی رہتی ہے، ایندھن بڑھ رہا ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ اس ایندھن کی وجہ سے جو ہے پیدا ہو رہی ہے، آکسیجن کے مالیکیولز کو وہ کھا رہی ہے، استعمال کر رہی ہے، اور آکسیجن کی سپلائی وقت کے ساتھ ساتھ کم ہو رہی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ہمارا ٹیمپریچر بڑھتا چلا جاتا ہے، گرمی جو نا اس علاقے میں زیادہ ہو جاتی ہے. بالائی علاقوں میں سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے. ماسک اس کے لیے تجویز کیے جاتے ہیں کہ آپ اس فیز میں اگر آگ لڑنے جا رہے ہیں تو ماسک لگا کے جائیں. آگ بجھانے کا عمل، آگ میں ملوث بڑے علاقوں تک پہنچ جاتا ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایک یا دو لوگوں کی یا 3 لوگوں کی بھی ضرورت پڑے اس آگ کو بجھانے کے لیے. وینٹیلیشن ایک یقینی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر ہو تو بہتر ہے. اچھی بھاپ کی پیداوار ہوتی ہے اس کے اندر، اسی لیے اگر وینٹیلیشن استعمال کی جائے تو بہت اچھا ہے. آگ بھڑکنے کے مرحلے میں اسمولڈرنگ فیز، آگ کا راکھ ہونا. راکھ ہونے کے مرحلے میں آکسیجن کی فراہمی آگ کی طلب کے برابر نہیں ہوتی، یعنی کہ آپ کے جتنے بھی کاربن ڈائی آکسائڈ کے مالیکیولز ہوتے ہیں وہ آکسیجن کو پوری طریقے سے استعمال کر چکے ہوتے ہیں. وہاں سانس لینا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ آکسیجن وہاں نہیں ہوتی. وہاں پہ ماسک بھی تجویز کر دیے جاتے ہیں کہ آپ ریسپائریٹرز کا استعمال کرتے ہوئے اس علاقے پر اپنی پہنچ بڑھائیں. اور بہت اعلیٰ سطح پر عمارت میں درجہ حرارت ہوتا ہے تو سیفٹی بوٹس بھی اس کے لیے تجویز کیے جاتے ہیں. آکسیجن کی کمی بیک ڈرافٹ کا سبب بن سکتی ہے. بلا واسطہ طریقہ، آگ بجھانے کا عمل بلا واسطہ طریقہ، یعنی کہ آپ ایسی آگ کو دور سے بجھانے کی کوشش کریں. آپ اس آگ کے نزدیک سے بجھانے کی کوشش نہ کریں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ راکھ کے ڈھیر میں شعلے بھڑک رہے ہوں جو آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. تو سب سے پہلے اپنی حفاظت پہلے، اس کے بعد جو ہے آپ ایسی آگ پر یعنی کہ اسمولڈنگ فیز کے اندر آپ آگ بجھانے کا عمل شروع کریں. وینٹیلیشن ایک لازمی ہے. اس کے لیے اگر آپ کوئی ایسا ایریا ہے، کوئی روم ہے یا 1 2 روم یا 3 روم یا پھر پوری بلڈنگ، تو اس کے اندر وینٹیلیشن کا آپ جو ہے حصہ وہاں پہ رکھ لیں، کسی دیوار کو توڑ لیں تاکہ آپ کے جتنے بھی کاربن ڈائی آکسائڈ کے جو مالیکیولز ہیں وہ باہر کی طرف ادھر سے جاتے رہیں اور ایک نئی ہوا جو ہے آپ کے بلڈنگ کے اندر وہ آتی رہے، اور دوسری طرف سے کاربن ڈائی آکسائڈ کے مالیکیولز جو ہے وہاں سے ایگزٹ کر جائیں، اور آپ کی اس سے بھاپ جو پیدا ہوئی ہے اس بلڈنگ میں یا اس علاقے میں یا اس کمرے میں یا وہ کوئی بھی ایریا ہو سکتا ہے، اس کے لیے آپ جو ہے وینٹیلیشن کا ایک ایریا بنا لیں اور آکسیجن کو اندر آنے دیں تاکہ سانس لینے میں جو دشواری ہو رہی ہو اس فیز کے اندر، اس مولڈنگ فیز کے اندر وہ نہ ہو، اور آگ بجھانے کا عمل بھی آسان ہو سکے. اب ہے فائر اسپریڈ، آگ کا پھیلنا. آگ کا پھیلنا کیا ہوتا ہے؟ آگ
तीन तरीकों से फैलती। कंडक्शन प्रोसेस, कंडक्शन का अमल, कन्वेक्शन प्रोसेस, कन्वेक्शन का अमल, रेडिएशन प्रोसेस, तापकारी का। ये तीन तरीके हैं जिनसे आग फैलती है। अब ये कंडक्शन का प्रोसेस ये है क्या, सवाल फिर पैदा होता है। कंडक्शन के अमल में गर्मी की तवानाई एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में मुंतकिल होती है। अगर मेरे पास एक मैटर है, सॉलिड मैटर है, एक टेबल, तो जब वो एक हिस्से पर जलेगी तो वो अपने जो ठोस मॉलिक्यूल्स हैं उसके अंदर वो अपनी गर्मी की तवानाई आगे ट्रांसफर करेंगे। थोड़ी ही देर के अंदर एक हिस्सा उसका राख होने लगेगा और दूसरा हिस्सा उसका गर्म होने लगेगा। अगर बिलफर्ज मेरे हाथ में कोई मेटल है और उसका एक हिस्सा वो गर्म किया जाए तो थोड़ी ही देर के अंदर उसका दूसरा सिरा जो है वो गर्म हो जाएगा। अगर मैं एक सिरे को गर्म करूं, मॉलिक्यूल एक दूसरे में गर्मी की तवानाई को मुंतकिल करेंगे। इसको कहते हैं हम कंडक्शन का अमल। गर्म होने पर मॉलिक्यूल्स अपनी औसत पोजीशन पर कांपते हैं। मॉलिक्यूल अपने हमसाया मॉलिक्यूल से टकराकर गर्मी की तवानाई को मुंतकिल करते हैं। गर्मी को चलाने की सलाहियत मवाद के दरमियान मुख्तलिफ होती है। अब जैसे पहले मैंने मिसाल दी टेबल की, फिर दूसरी मिसाल है किसी मेटल की। तो गर्मी को चलाने की सलाहियत मवाद के दरमियान में मुख्तलिफ हो सकती है। आग से बचाव के उसूल, चूँकि हमारा काम बहुत ही सीरियस काम है, सेफ्टी का काम है, तो बचाव तो ज़रूरी है, तो उसके उसूल जानने की कोशिश करते हैं। आग से बचाव के 3 उसूल हैं: स्टारवेशन, फाका कशी करना, स्मदरिंग, ढाँप देना, और कूलिंग, ठंडा कर देना। अब सवाल आता है कि स्टारवेशन या फाका कशी करना है क्या? फाका कशी करना, इस तस्वीर के मुताबिक 2 फायर फाइटर्स फायर फोक को हाथ में लिए एक भूसे के ढेर को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली वो कर क्या रहे हैं, जो जलता हुआ भूसा है उससे अलग कर रहे हैं जो बिना जला हुआ भूसा है। और अगर हम इसकी ट्रायंगल के हवाले से सोचें तो ऑक्सीजन, हीट और फ्यूल का एक साथ में होना आग लगने का बाइस बनता। तो यहाँ से वो ये 2 फायर फाइटर्स, ऑक्सीजन और हीट तो यहाँ मौजूद है। अब चूंकि नॉर्मल आबो हवा है यहाँ आसपास और ये आग लगी हुई है तो ऑक्सीजन और हीट तो मौजूद है। फ्यूल हटा रहे हैं। फ्यूल हमारा ये भूसे का सॉलिड है, सॉलिड कंबस्टेबल हमने पीछे पढ़ा। इस फ्यूल को वो हटा रहे हैं। अब तीनों का एक साथ होना आग लगने का बाइस बनता है। तीनों में से कोई एक चीज भी हटा दी जाए तो आग बुझ जाएगी। रिमूवल ऑफ अनबर्न्ड मटेरियल फ्रॉम द फायर, बिना जले हुए मवाद का आग से मिटा देना, हटा देना स्टारवेशन कहलाता है। फाका कशी करना कहलाता है। स्मदरिंग, ढांप देना। इस तस्वीर के मुताबिक एक फायर फाइटर एक पैन में लगी हुई आग को फायर शील्ड की मदद से ढांपने की कोशिश कर रहा है। दरअसल वो कर क्या रहा है कि यहाँ हमारे पास फ्यूल और हीट मौजूद है। फ्यूल कहाँ? फ्यूल है इस पैन के अंदर। कोई भी कुकिंग ऑयल हो सकता है, वो हमारा फ्यूल है। और हीट, ये जो आग लगी हुई है, अब वो ढांप देने की कोशिश कर रहा है फायर शील्ड की मदद से। इसका मतलब है वो ऑक्सीजन को खत्म कर देने की या मिटा देने की कोशिश कर रहा है। ट्रायंगल के मुताबिक तीनों का एक साथ होना बहुत जरूरी है। हीट, फ्यूल, ऑक्सीजन, तीनों में से कोई एक चीज भी अगर हटा दी जाए तो आग बुझ जाए। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द फायर, ऑक्सीजन का आग से मिटा देना स्मदरिंग, ढांप देना कहलाता है। आग से बचाव का तीसरा उसूल ठंडा कर देना। ठंडा कर देना से मुराद इस तस्वीर के मुताबिक 2 फायर फाइटर्स एक फायर होस को हाथ में लिए दूर से पानी का छिड़काव आग के ऊपर कर रहे हैं। दरअसल वो दोनों कर क्या रहे हैं, वो ऑक्सीजन और फ्यूल यहाँ पे मौजूद है। फ्यूल हमारा इधर कोई भी ऑयल हो सकता है जिसमें आग लग गई। ऑक्सीजन हमारे आबो हवा एनवायरनमेंट, वो यहाँ से हीट को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी आग के ऊपर पानी का छिड़काव। ट्रायंगल के मुताबिक तीनों का एक साथ होना बहुत जरूरी है। ऑक्सीजन, फ्यूल, हीट, तीनों में से कोई एक चीज भी हटा दी जाए तो आग बुझ जाएगी। रिमूवल ऑफ हीट फ्रॉम द फायर, हरारत का आग से मिटा देना। कूलिंग, ठंडा कर देना कहलाता है। ये थे हमारे आग से बचाव के 3 उसूल। क्लासिफिकेशन, आग की दर्जा बंदियां, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी,
क्लास डी, क्लास और क्लास एफ। अब आग को कुछ दर्जा बंदियों में बांटा गया है। ये क्यों बांटा गया है ये देख क्लास ए में हमारे पास कंबस्टेबल शामिल हैं, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था, सॉलिड कंबस्टेबल, फ्लेमेबल लिक्विड्स और फ्लेमेबल गैसेस। सॉलिड कंबस्टेबल में वुड, पेपर, फैब्रिक, ये सारे हमारे फायर की क्लासिफिकेशन की में ए क्लास में आते हैं। क्लास बी में फ्लेमेबल लिक्विड्स शामिल है, ऑयल, पेट्रोल, पेंट्स वगैरह वगैरह। ये हमारी आग की दर्जा बंदियों के क्लास बी में शामिल है। क्लास सी में फ्लेमेबल गैसेस, इसमें नेचुरल गैस, मीथेन, ये दो गैस शामिल है। फ्लेमेबल गैसेस जलने वाली गैसेस शामिल हैं। वो आपकी सुई गैस हो सकती है, घरों में जो इस्तेमाल की जाती है। वो आपकी H2S गैस भी हो सकती है, वो आपकी मीथेन भी हो सकती है। क्लास डी में हमारे पास कंबस्टेबल मेटल्स, अक्सर औकात आग मेटल्स में भी लग जाती है। कुछ मशीनरीज में कुछ मूविंग पार्ट्स होते हैं जिनके बार बार रगड़ से चिंगारियां निकलती हैं और उससे आग लगने के खतरात। तो मेटल्स में भी आग लग जाती है। इसको क्लास डी में बांटा गया है। फायर क्लास ई में कौन सी आग शामिल है? इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, आपके घरों में इस्तेमाल होने वाली बरकी तवानाई से चलने वाली चीजें क्लास ई में शामिल है। उसमें आपकी वायर हो सकती है, फ्यूज हो सकता है, पैनल हो सकता है, कोई ब्रेकर हो सकता है, आपका फ्रीजर हो सकता है, आपका ओवन हो सकता है। ये सारे चीजें आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में शामिल होती हैं। यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ फायर, आग की दर्जा बंदियों की क्लास ई। क्लास एफ में शामिल है कुकिंग अप्लायंसेस, चूल्हा हो सकता है, फ्राइंग पैन हो सकता है, कुकर हो सकता है। कुकर में गैस कंप्रेशन होती है। हमने हीट सोर्स के हवाले से हमने पढ़ा था पीछे। तो इसके अंदर काफी जो ना खतरात होते हैं कि कुकर के अंदर जब हम कोई चीज पका रहे होते हैं, या घर की लेडीज या जेंट्स कोई भी वो कुकर के ऊपर काम कर रहा हो कोई चीज पका रहा, तो उस वक्त ख्याल रखना बहुत इंतहाई जरूरी होता है, वरना इससे बड़े नुकसानात उठा लिए जाते। तो कुकिंग अप्लायंसेस ये हमारी आग की दर्जाबंदी की क्लास एफ में शामिल है। अब बात आती है, सवाल जहन में पैदा होता है कि आग की दर्जाबंदियां ये दर्जाबंदियां बनाई क्यों गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। आग बुझाने के आले की इकसाम: ड्राई केमिकल पाउडर, CO8FFF, वेट केमिकल। ड्राई केमिकल पाउडर क्या है? ड्राई केमिकल पाउडर होता किस तरीके का है? ये है हमारा ड्राई केमिकल पाउडर। ये दिखने में इस तरह से होता है। एक नोजल होती है, इसके लीवर होता है, प्रेशर गेज होता है, इसका डिस्चार्ज पाइप, डिस्चार्ज नोजल, एक्सटिंग्विश टाइप लेबल और इंस्ट्रक्शन लेबल के अंदर वो सारी चीजें, यानी कि आपका लकड़ी, गत्ता, फैब्रिक, ये सारी चीजें इन पे लगी आग पर DCP का इस्तेमाल किया जा सकता। और गत्ता, लकड़ी, कपड़ा, ये सब हमारी क्लास ए में शामिल। तो क्लास ए में लगी आगों पर DCP पाउडर का फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल किया जा सकता। इसके बाद ये इंस्ट्रक्शन लेवल में ऑन फ्लेमेबल लिक्विड्स, हमारे जलने वाले मायाजात जो होते हैं, पेट्रोल हो सकता है, मिट्टी का तेल हो सकता है, केरोसिन। ऑन गैसियस फायर, गैस की आग के ऊपर भी DCP को इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी ड्राई केमिकल पाउडर। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस पे लगी आग पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इंस्ट्रक्शन इस पर दी गई, लेकिन DCP सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला एक्सटिंग्विशर है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस पे आग अगर बिलफर्ज लग जाती है और आप उसको पाउडर वाले एक्सटिंग्विशर से यानी DCP से आग नहीं बुझाना चाहते, तो आप CO2 का इस्तेमाल करें, ताकि आपके जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है वो खराब ना हो सकता है कि ड्राई केमिकल पाउडर जो का इस्तेमाल आपके अप्लायंसेस में लगी आग को वो बुझा दे, लेकिन वो आपके अप्लायंसेस को खराब कर दे।
وہ پاؤڈر. تو ایسی آگ کے لیے CO2 کا استعمال بیسٹ ہے بنسبت DCP کے. باقی DCP ان تمام تر آگوں کے لیے استعمال کیا جا سکتا. اس کے بعد ہے CO2. CO2 کچھ اس طریقے سے دکھتا ہے. یہ فلیمیبل لکوڈ پہ بھی کام آ سکتا ہے. فلیمیبل لکوڈ کوئی پیٹرول جل رہا ہے، زمین پر جل رہا ہے یا دیوار پر جل رہا ہے، تو وہاں پر آپ CO2 ایکسٹنگوئشر کا استعمال کر سکتے ہیں. الیکٹریکل اپلائنس کے اوپر لگی آگ، اس پر CO2 کا استعمال بیسٹ ہے. اس طرح یہ اس کا لیور ہے. ڈسچارج پائپ، انسٹرکشن لیبل، سلینڈریکل بیس ہوتی ہے اس کی ڈسچارج نوزل ایکسٹنگوش ٹائپ لیبل اور اس کے ساتھ ڈسچارج پائپ. ٹرپل ایف انڈسٹریل لیول پر یہ استعمال کیا جانے والا فارمنگ ایجنٹ ہوتا ہے اس کے اندر، اور یہ کچھ اس طرح سے دکھتا ہے. یہ آپ کلاس A کی فائر کے اوپر بھی استعمال کر سکتے ہیں اور کلاس C کی فائر پر آپ استعمال کر سکتے ہیں فلیمیبل لکوڈ. اس میں بھی ایک لیور، پریشر گیج، انسٹرکشن لیبل، ڈسچارج نوزل، ایکسٹنگوش ٹائپ لیبل، ڈسچارج پائپ. یہ ہے ویٹ کیمیکل. ویٹ کیمیکل کا ایکسٹنگوشر کچھ اس طرح سے دکھتا ہے. اس کا استعمال آپ گھر میں بھی کر سکتے ہیں. گھر میں کچن میں اکثر خواتین ہماری کھانا پکا رہی ہوتی ہیں، اس وقت ہونے والے خطرات سے بچاؤ کے لیے اس ایکسٹنگوشر کا استعمال کیا جا سکتا ہے. کوکنگ آئل پر یہ بہترین کام کرتا ہے. کوکر میں لگی آگ پر ویٹ کیمیکل کا استعمال بہت بہتر ہے. الیکٹریکل آگوں کے لیے یہ استعمال نہیں کیا جاتا، اور فلیمیبل لکوڈ کے اوپر بھی اس کا استعمال منع ہے، اور گیسیس فائر کے لیے بھی اس کا استعمال منع ہے. صرف کلاس A اور کوکنگ آئل یا فیٹ آئل میں لگی ہوئی اس کا استعمال کیا جاتا ہے. اس کا بھی ایک لیور ہے، پریشر گیج ہے، انسٹرکشن لیبل ہے، ڈسچارج نوزل، ایک ٹرالی اسٹینڈ ہے، ایکسٹنگوش ٹائپ لیبل، ڈسچارج. ہم نے ایکسٹنگوشر کی ٹائپس دیکھ لی. آئیے اب دیکھتے ہیں کہ آگ بجھانے کے آلے کا استعمال کیسے کرنا ہے. تو ہمیشہ یاد رکھنا ہے پاس ایک ایبریویشن ہے، ایک مخفف ہے. اس مخفف کا مطلب P is for pull the pin. سب سے پہلا اصول pull the pin. یہ آپ کو آگ بجھانے والے آلے کے لیور پر دباؤ ڈالنے کی اجازت دے. یہ اس کی پن ہے. اس پن کو کھینچنے پر آپ کا جو لیور ہے وہ فری ہو جاتا ہے. اب آپ آرام سے اس لیور پر دباؤ ڈال سکتے. A is for aim at the base of the fire. آگ کی بنیاد پر ہدف پن. اگر آپ آگ کی شعاعوں کو نشانہ بنائیں گے تو آگ بجھانے والا جو ایجنٹ ہے، جو ہمارے فائر ایکسٹنگوئشر کنٹینر کے اندر ہے، وہ ایجنٹ ایندھن کو صحیح طریقے سے نہیں مار پائے گا، وہاں کوئی اچھا کام نہیں کرے. تو ہمیشہ اس بیس پر، آگ کی جو بیس ہے یعنی جہاں سے شروع ہو رہی ہے یہ ایندھن ہمارے سولڈ کمبسٹیبل کی ہو، تو اس کی بیس پر بالکل آگ کی بیس پر آپ نشانہ بنائیں تاکہ آگ آسانی سے بجھائی جا سکے ایکسٹنگوئشر کی مدد سے. S is for squeeze the top handle or اوپری ہینڈل یا لیور کو نچوڑیں. لیور یا ہینڈل دبانے سے آگ بجھانے والے ایجنٹ کو آگ بجھانے والے آلے سے آزاد کیا جائے. اب آپ ہینڈل کو دبائیں. آپ نے ایم بھی بنا لیا، اور اب آپ جیسے ہی دبائیں گے تو آپ اس ایکسٹنگوئشر میں موجود جو ایکسٹنگوئش ایجنٹ ہے وہ نوزل کے تھرو نکلنا شروع ہو جائے گا. S is for sweep from right to left, left to right. دائیں سے دائیں کی طرف سویپ کریں. جب تک آگ مکمل طور پر ختم نہ ہو جائے ایک محفوظ فاصلے سے آگ بجھانے والے آلے کا استعمال شروع کریں. پھر آگے بڑھیں. آگ لگنے کے بعد دوبارہ جلنے کی صورت میں علاقے پر نظر بھی رکھ. اس طرح سے یہ فائر ایکسٹنگوئشر سے ایجنٹ جو ہے نکل رہا ہے، ایکسٹنگوئشنگ ایجنٹ، اور یہ اب آپ کی جو آگ ہے اس کو بجھانے کا عمل شروع ہو چکا. ہم نے دیکھا کہ آگ بجھانے کے آلے کا استعمال کس طرح سے کرنا ہے. پاس کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے تاکہ آپ
ایکسٹنگویشر کے استعمال کو اچھے طریقے سے کر سکیں ہنگامی حالات کے دوران۔ اب ہنگامی حالات میں ہمیں کیا نہیں کرنا اور کیا کرنا ہے، اس پر بھی بات کرنا بہت ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا نہیں کرنا۔ always remember 3 Ds۔ یہ یاد رکھنے کی چیزیں کہ کیا نہیں کرنا، تو 3 Ds ہمیشہ یاد رکھیں۔ 3 Ds ہیں: D is for don't use lift اور elevate۔ بلڈنگ میں اپارٹمنٹ میں لفٹ ہے، ایلیویٹر ہے، اس کا استعمال آپ نے ہرگز نہیں۔ ڈونٹ رن ہیئر اینڈ دیئر۔ افراتفری نہیں پھیلانی، آپ نے یہاں وہاں بھی نہیں بھاگ۔ ڈونٹ شاؤٹ، چلانا نہیں، شور مچانا نہیں۔ اگر یہ سب نہیں کرنا تو کیا کرنا ہے؟ آلویز ریمبر ریسکیو۔ ہمیشہ ریسکیو کو یاد رکھنا ہے۔ اور ریسکیو کس کا؟ ریسکیو یور سیلف فرسٹ۔ سب سے پہلے اپنے آپ کا ریسکیو۔ اب سوال یہ ہے کہ ریسکیو ہے کیا؟ آر is for raise the fire alarm کو بجانا ہے۔ E is for everybody keep calm، پرسکون رہے، خاموش رہے۔ S is for shut down switch off necessary valves and emergency switches۔ اگر آپ کسی گھر میں ہیں تو گھر کے مین بریکر کو بند کر دیجیے۔ اگر آپ کسی انڈسٹری میں کام کر رہے ہیں اور کوئی آپ مشین آپریٹر ہیں تو مشین کے ایمرجنسی سوئچ کو بند کر دیجیے۔ سی is for contact to fire department HSC کنٹرول روم آف کمپنی۔ کسی فائر ڈپارٹمنٹ HSC یا کنٹرول روم کو آپ اطلاع دیں، ان کو فون کر کے بتا سکتے ہیں۔ فری نمبرز ہوتے ہیں اس پر۔ اگر آپ کسی اپارٹمنٹ میں ہیں اور وہ بلڈنگ آپ کی جو ہے فائر اینڈ سیفٹی کوڈز کے مطابق ڈیزائن کی گئی ہے اور وہاں خیال رکھا جاتا ہے، تو فائر ڈپارٹمنٹ یا ایڈمن کنٹرول کو آپ جو ہے اطلاع دیں۔ U is for use appropriate fire extinguisher to extinguish the fire۔ appropriate fire extinguisher کا استعمال کرنا ہے، جس طریقے سے ہم نے پڑھا تھا۔ DCP is for all the fires to extinguish and CO2 is for electrical fires۔ wet chemical is for cooking fires and last but not the least E is for evacuate to assembly point with the help of evacuation routes paths ریڈ مارکنگز۔ اسمبلی پوائنٹس بنائے گئے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کسی اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں، بلڈنگ میں رہتے ہیں، تو آپ جو ہے نیچے اتر جائیے، ایسی جگہ پر جمع ہو جائیے جو کہ خاص ایمرجنسی حالات کے لیے بتائی گئی ہے ایڈمن کی طرف سے۔ آپ نے ہنگامی حالات کے دوران اپنی جان کا بچاؤ اس طریقے سے کرنا ہے۔ ان ریڈ لائنز کا استعمال کرتے ہوئے آپ نے اپنی جان کا بچاؤ کرنا ہے، جس طرح سے ہم نے پہلے پڑھا، ریسکیو یور سیلف فرسٹ۔ ایکسٹنگویشر کے استعمال کے وقت کی ذاتی حفاظت۔ آگ بجھانے والے آلے کے استعمال کے وقت کی ذاتی حفاظت کیا ہے؟ یقین دہانی کر لیجئے آپ فرار کے راستے کی طرف اپنی پیٹھ کر کے آگ سے لڑ سکتے۔ ہمیشہ دھیان میں رکھیے کہ جب آپ ایکسٹنگویشر لے کر آگ سے لڑ رہے ہیں تو آپ کے پیچھے ایک ایگزٹ کا راستہ ضرور ہونا چاہیے۔ آگ بجھانے والا آلہ آگ کی قسم سے میل کھاتا ہو۔ آگ بجھانے والا آلہ مؤثر طریقے سے کام کرتا ہو۔ آپ پر اعتماد ہیں اور آپ آگ بجھا سکتے ہیں۔ یہ ساری یقین دہانیاں ہیں آگ بجھانے والے آلے کے استعمال کے وقت کی ذاتی حفاظت کے لیے۔ آپ کو آگ بجھانے والے آلے کے استعمال میں مناسب تربیت بھی حاصل۔ آگ کیا ہے؟ یہ کیمیائی زنجیر کا رد عمل ہے جو گرمی اور روشنی کے ارتقاء کے ساتھ ہوتا ہے۔ آگ اس وقت شروع ہوتی ہے جب یہ 3 اجزاء ایک ہی وقت میں موجود ہوں: آکسیجن، ہیٹ اور فیول، یعنی آکسیجن، گرمی اور ایندھن۔ آگ کے 3 مرحلے ہیں جو ابتدائی فری برننگ اور اسمولڈرنگ ہیں۔ آگ کے پھیلنے کے 3 عمل ہوتے ہیں جن میں کنڈکشن، کنویکشن اور تابکاری شامل ہے۔ آگ کے خطرے سے بچنے کے لیے 3 اصول ہیں جو بھوک، دم گھونٹنا اور ٹھنڈک ہیں۔ آگ کی درجہ بندی کلاس اے بی اور سی ڈی ایف ہے۔ آگ بجھانے کے لیے
مختلف قسم کے آگ بجھانے والے آلات عام طور پر استعمال ہوتے ہیں جو کہ ڈی سی پی کاربن ڈائی آکسائڈ AFFF ویٹ کیمیکل ہیں۔ آگ بجھانے والے آلات کا استعمال کرتے وقت ہمیشہ مخفف کو یاد رکھیں۔ کون سے مخفف کو؟ پاس کو۔ ہنگامی صورتحال میں ہمیں کیا نہیں کرنا؟ 3 Ds کو یاد رکھنا ہے اور ہمیں کیا کرنا ہے؟ ریسکیو کو یاد رکھنا ہے۔